کے لیے آتا ہے. تو فرمایا کہ ایک درجے سے دوسرے درجے میں ایک طالب علم پڑھ رہا ہے تو ایک درجے سے دوسرے درجے میں جانے کے لیے بیچ میں کیا ہے؟ امتحان ہے. تو امتحان ترقی کے لیے آتا ہے، روکنے کے لیے، تنزل کے لیے نہیں آتا. تو اب یہ ایک حال ہے اللہ کی طرف سے. ایک عالم سے بات ہوئی کہ یہ تو ہم نے سنا کہ اللہ کے راستے کی گرد جس پہ پڑ جائے تو دوزخ کا دھواں بھی حرام ہو جاتا ہے. تو بارش کی کیا فضیلت ہے؟ انہوں نے کہا دیکھو یہ بڑی ہلکی سی ناگواری ہے، گرد کا پڑنا ہلکی سی ناگواری ہے، اور اس پہ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ دوزخ کا دھواں بھی حرام ہے. اب جتنی مشقت زیادہ برداشت کرے گا آدمی اتنی اللہ کی طرف سے زیادہ انعامات ملیں گے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک حال ہے، اور ہر حال اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے آتا ہے. اب ظاہر ہے کہ اس حال میں جو ہماری توجہ اللہ کی طرف ہے شاید اس کے بغیر اتنی نہ ہوتی. تو ایک تو یہ کہ یہ حال اللہ کی طرف سے اور ہماری ترقی کے لیے اللہ نے بھیجا ہے. اب اس پہ ہمارا کام پھر الحمدللہ یہ کام ساری دنیا میں چل رہا ہے. ایک مشورے کی برکت سے ساری دنیا ایک بات پہ جڑی ہوئی ہے. اب یہ حالات آئے تو ابھی پھر سارے مشورے والے بیٹھے ابھی کیا کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس سے پہلے بھی بڑے حضرات کی موجودگی میں بھی ایسے حالات آ چکے. سالانہ اجتماع پہ بھی ایک دفعہ ایسا حال آیا تھا، جوڑوں پہ تو کئی دفعہ ایسی باتیں ہوئی. تو اس کی روشنی میں پھر مشورہ ہوا، رائے بنی، پھر جو بڑے حضرات ہندوستان سے تشریف لائے ان کے سامنے بھی رکھی گئی. تو اس میں یہ بات تجویز میں آئی کہ اس وقت جماعتیں آس پاس جہاں جا سکتی ہیں چلی جائیں. لاہور ہے، قصور ہے، جہاں جہاں کوئی جا سکتا ہے قریب میں، رائے میں، تو مختلف مساجد میں جماعتیں چلی جائیں. اسے کبھی ہمارے جوڑ کے 3 دن جمعرات، جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو بظاہر دعا کا معمول ہے، ہدایات اور دعا. تو جماعتیں وہاں چلی جائیں اور تھوڑا سا رابطہ رکھیں. کئی دفعہ ایسا ہوا کہ جیسے اس حال میں رخصتی ہوئی لیکن بعد میں اللہ نے کرم کیا، بارش رک گئی، ہوا چلی اور میدان استعمال کے قابل ہو گیا تو پھر بلا لیا گیا. اور ہم تو اپنے گھروں سے 5 دن کے ارادے سے آئے ہوئے نا. یہ 5 دن تو ہمارے اللہ کے راستے کے ہیں، گھر کے نہیں ہیں. پر تشکیل میں تبدیلی مشورے سے ہو سکتی ہے. تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ اس وقت جہاں جا سکتے ہیں تشریف لے جائیں، رابطہ رکھیں. پھر انشاءاللہ اگر اس کی گنجائش ہوئی تو پھر آپ سے عرض کر دیجیے گا تو واپس آ کے پھر بقایا انشاءاللہ تکمیل ہو جائے گی. اس کے ایک خاص خیال رکھ لیا جائے کہ جو نقد اللہ کے راستے میں جانے والے ہیں، بیرون جانے والی جماعتیں ہیں، اندرون سال کی جماعتیں ہیں یا چلوں کی جماعتیں ہیں، افراد ہیں مہمانوں کے ساتھ جوڑنے کے لیے، وہ تو خاص طور پہ اس کے اہتمام فرمائیں گے کہ اگر نہ بھی خدا نہ خواستہ بارش کی یہ صورت کیا بنتی ہے لیکن وہ پھر اپنے واپس تشریف لائیں گے تاکہ ان کے آگے تشکیلوں کی ترتیب بن سکے. ٹھیک ہے جی. اللہ آپ کو بہت زیادہ خیر دے. اسے بڑی خوشی ہوئی کہ مشورے کی وجہ سے ساتھی رکے ہوئے ہیں کہ مشورے والے کیا اعلان کرتے ہیں پھر ہم نکلیں گے. ایک مجمع نکل گیا، ایک مجمع ابھی بھی رکا ہوا ہے. اللہ آپ سب کو بہت زیادہ خیر دے. تو اب آپ کا جانا، نکل تو وہ بھی گئے، آپ بھی جائیں گے لیکن آپ کا نکلنا مشورے کی وجہ سے ہوگا. اس کے ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ ہم سارے اللہ کے آگے اپنا ذوف رکھیں. اے اللہ ہم کسی مشقت کے حامل نہیں ہیں تو ہمارے لیے آسانی فرما. اللہ سے ہم سہولت مانگیں. بزدل کی دعا اللہ قبول فرماتے ہیں. ایک حال آیا ہے، اللہ پاک اس کو دوسرے حالات میں بدل دے. ہم سارے اللہ کی طرف متوجہ رہیں اور اپنے اعمال میں مصروف رہیں جہاں جہاں بھی ہو. ہم سے رابطہ رہے، رائے بریلی والوں سے رابطہ رہے.